رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبسم ضاحکا من قولها قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا محبت نال پڑھا درود شریف تھوں پڑھ مدینے آواز ونے پڑھا صلاۃ و سلام علیکہ یا جی کو تکلیف ہے میں دعا کرنا اللہ کو شفا دے وچا اگر نبی پاک دا امتی طرح حق بڑھ دے آقا الاسلام دا نام مبارک ہے مل کے پڑھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سلموا یا قوم بل صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پیارے آقا دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں قرہ حضرات تشریف فرما ہیں حفاظ کرام علماء کرام اور میرے تو پہلے میرے برادر اکبر برادر طریقت خطیب ذیشان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین مہروی زیدہ شرفہ خوبصورت انداز وچ آقا الاسلام دی بارگاہ چ حاضری لوائی نے والدین دا مقام بیان کیتے اللہ پاک قبول فرمائے آمین۔ اللہ پاک سب علماء دا پڑھنا سننا قبول فرمائے آمین۔ مرحومہ چاچی جی چاچی صاحبہ پانچ سات دنوں تو میں بیمار ہاں میں جنازے بھی نہیں شامل ہو سکیا اتنی تکلیف دے باوجود اے بچہ میرے نال ہے ڈرائیور میں کل بھی 2 کتاب کر کے وال رات 11 بجے گھر پہنچے ہاں میں سویرے کل خانی ہے میں حاضری کرے جیسا تے قبلہ پیر صاحب فون فرمایا سی میں تھوڑا جا لیٹ ہاں تساں آسو میں کسی عالم تو اتنے کافی ہیں پہ ماشاءاللہ نہیں تساں آؤ نہ ذرا آج میرے آکھن دے آؤ اچھا میں کہ انشاءاللہ سے ہم تھوڑی زیارت واسطے آندے پہ ہیں حضرات محترم میری طبیعت کافی خراب ہے بس میں مختصر جب تک پیر صاحب نہیں آندے میں تک سبق سنے سا علماء کو توڑے واسطے تقریر ہے جٹا واسطے علماء واسطے سبق ہے جو میں قرآن پاک دے الفاظ تلاوت کی دن فتبسم ضاحکا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر کو دیکھ کے کیڑی ایک کویلی جڑی ودی ہے چونٹی علماء نے دے تفاسیر دے اندر منظرہ نام بھی لکھیا ہے اور بھی 2-3 نام لکھے لیکن اسا بالکل سادہ کر کے آتے ہیں ایک کیڑی ایک چونٹی 3 میل دور سب علماء نے سب مکاتب فکر دے عالم نے لکھیا ہے تفسیر محمدیہ غیر مقلدین کی تفسیر قرآن تفسیر مظہری دیگر تفاسیر کے کتب دے اندر سب نے واضح لکھیا ہے کہ 3 میل دور قبیلی آکھے اپنے جنہیں نال علی قبیلیاں ہنوں کو اپنے سہیلیاں کو چلو میں بالکل سادہ پہ آدھا اپنے نال والیاں سہیلیاں کو آدھئے ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون اری اپنے گھرہ میں داخل تھی ونجو سلیمان دا لشکر بھی آدھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اگو اے جو خطیب ہوں دا میں تا بالکل نکمہ جی مولویاں بس پنجابی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب نے واضح طور پر لکھیا ہے کہ چونٹی نے آکھیا ہے ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون نہیں اپنے گھرہ میں داخل ہو جاؤ سلیمان آ رہے آئے سبحان اللہ واہ واہ۔ سلیمان دا یعنی میں انجا تھا لشکرہ والا سلیمان آ رہے آئے اور اللہ دا قرآن آ گئے کہ لشکرہ والا اللہ دی صفت ہے لشکرہ والا ہونا یہ اللہ دی صفت ہے لیکن اے پیادی وَجَنُونَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نہیں اپنے گھرہ میں داخل ہو جاؤ لشکرہ والا سلیمان آ رہے آئے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہربانی سلامت حضرات محترم اچھا ہن انہیں گل کی تھی چونٹیاں نال
انہی گل سلیمان نبی نال نہیں کیتی، وہ کدے نال گل کیتی ہے؟ اپنی اج کلیلیاں نال دیاں چونٹیاں نال گل کیتی ہے، سلیمان پیغمبر نال گل نہیں کیتی۔ اور چونٹی دی او آواز سائنس اپنی اتنی ترقی دے باوجود، اتنی ترقی دے باوجود، توجہ میرے سے یار، سبحان اللہ، اللہ خان دے علماء دے اچھا تواڈے کول والی بچہ تے میرے کول تھا یا میں سٹیج تے چڑھدا ونجے تے نعت خان سارے غائب ہو گئے تے سارے نعت خان بیٹھے رہندے سن کے وینن اوتھا حضرت پیا حاضری لاونی ہے سارے بیٹھے تے ماشاءاللہ۔ توجہ میرے ال کرو، اللہ اکبر۔ سائنس اتنی اپنی ترقی دے باوجود، اپنی ترقی دے باوجود اے آواز نہیں سن سکے آج تک۔ چونٹی دی او آواز جڑی ہتھیلی دے رکھو پھر بھی بندہ نہیں، اور جو بیٹھے تھا میں تو پترا ورگا چھوٹا اور اپنا بال آ کوئی آکھے پترا تو کیویں گال پہ کرنے ہتھیلی دے رکھو آواز آندی ہے قبیلی دی بولندی پئی ہے نا، کوئی ہتھیلی دے رکھے پھر بھی آواز نہیں آندی، کوئی کان وچ رکھے پھر بھی آواز نہیں آتی، نہیں کوئی سن سکدا۔ اللہ دے پیغمبر 3 میل دور کو دور سن کے سنے ہوئے ہیں تے مسکرا واہ واہ واہ، بسما ضاحکم من قولھا، جویں نبی دی شان دے لائق ہے اللہ دے پیغمبر سن کے مسکرا پئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اے سلیمان نبی دی بات ہے، جملہ کاری صاحب سلیمان دے آخر ایک گل سناواں تانوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، میرے آقا فرمایا یا زید، جی آقا، انطلق الی ابا بکر، جا میرے ابو بکر کول، فی دارہی محتبیا، جب تو جائے گا نا میرے ابو بکر دے، ایک گل بڑی توجہ نال تو سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا، جب تو میرے ابو بکر دے کول جائے گا احتبا کر کے بیٹھا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احتبا میں بالکل سادہ کر کے سمجھا رہے نا کہوں، احتبا نہیں، جب گل چنگی لگے توجہ میرے ال پاسے، جے کو چنگی نہ لگے بے شک توجہ نہ کرے۔ میں ایک اپنے برادر دا پیر دے آیا ودا، میں خطیب پڑھ کے نہیں آیا ودا، تقریراں دی کوئی توڑ نہیں۔ کیویں بیٹھے حسین صدیق پاک، اچھا ہن نبی پاک گھر بیٹھے سرکار اپنے گھر دے اندر دے، ابو بکر اپنے گھر دے اندر دے، کملی والے فرمایا زید جب تو جائے گا نا میرے ابو بکر دے کول احتبا کر کے بیٹھے ہون گے، یعنی ای ہاتھ کر کے اپنے گوڑے تھئی کر کے بیٹھے ہائے ہائے بول کو یار یہ ضروری تے نہیں بندہ پوری دیوار ایک حالت وچ بیٹھا رہے، کہیں ویلے بندہ لیٹدا ہے، کہیں ویلے کھڑدا ہے، کہیں ویلے باندھدا ہے، کہیں ویلے پاسا بدلدا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء دا علم غیب دیکھ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا دے غلاموں میں قربان جاواں۔ میرے آقا فرمایا او زید جی کملی والے حکم فرماؤ۔ کملی والے فرمایا جب تو جائے گا میرے ابو بکر دے گھر دے اندر، تیرے گھر دے اندر ملے گا احتبا کر کے بیٹھا ہوئے گا۔ سونے حکم کیے، سونے حکم کیے، کملی والے فرمایا جا میرے ابو بکر نو کہہ دے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنتی ہے یا رسول اللہ، پھر میں کی کرا؟ میرے آقا فرمایا اتھو نکلے گا، پھر میرے عمر دے کول چلا جاویں، عمر دے کول چلا جاویں یا رسول اللہ، اس سے جا کے کی عرض کرنی ہے؟ میرے کملی والے فرمایا زید جب تو عمر دے کول جائے گا عمر دے گھر دے اندر نہیں ملے گا، آقا کتھے ملے گا؟ آقا کتھے ملے گا؟ کملی والے فرمایا او میرے غلام، میرا عمر تینوں گھر دے اندر نہیں ملے گا، دراز گوشتے سوار ہوئے گا، دراز گوشتے سوار ہوئے گا، اند شنیا پہاڑی دے قریب ہوئے گا، جدھر میرے عمر دا متھا ہوئے گا ادھر سورج ہوئے گا، سورج کی چمک نال میرے عمر دا متھا چمکدا ہوئے گا۔ کملی والے حکم کیے، پیغام کیے، میرے کملی والے سرکار فرمایا جا میرے عمر کو کہہ دے تو جنتی ہے، سبحان اللہ، تو جنتی ہے۔ آقا پھر میرے کملی والے سرکار فرمایا او میرے غلام اتھو نکلے گا، پھر میرے عثمان کو چلا جاویں، میرا عثمان تیرے گھر دے اندر نہیں ملے گا، آقا کتھے ملے گا یا رسول اللہ کتھے ملے گا؟ کملی والے فرمایا زہرا دے بابے نے فرمایا حسین میرا عثمان تیرے بازار دے اندر ملے گا، خرید و فروخت کرتا ہوئے گا، جا کے میرے عمر میں کہہ دے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان
سبحان اللہ میرے سبحان آقا اللہ اپنے غلام دی ہر حالت جان دے نے ہر حالت جان دے نے اللہ اکبر کبیرہ اے تے میرے آقا دے غلاموں میرے آقا اٹھے جلوہ گر میں مدینہ طیبہ دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو جنگ بدر ہوئی جنگ بدر کتنے شہید ہوئے بلا تساں دسو جڑے کاری کرا اسٹیج تے جڑ بندی میں کر سے بیٹھا دے مرغے کھاندے نا من پانگا ہی یہ دے دے ہاں کتاب کرن میں علاقے وچ گیا تے ایک بابا آندا ہے جی مولوی نا کی انہاں نے تے مرغے کھانے ہوندے آ دیسی میں چپ کر کے سن گیا سن کے تے میں جب سٹیج تے بیٹھا نا تے وہ میرے قریب سامنے آ کے میں کہ بابا جی میری واری ہے نا خطاب دی میں کہ بابا جی آؤ نا ذرا مائک کے سامنے تو نا آئے چاگلی مولویہ ایڈے بڑے مجمع سامنے میرے گال کرنی آمدی ہے بلا میں کہ تینوں ایڈے بڑے مجمع سامنے گال کرنی نہیں آمدی تے اسی مرغے کھانے ہوتا ایڈے بڑے مجمع بابا تو لکھاں بٹھا دے گال کرنا بھی سانو آمدی ہے سبحان اللہ واسمہ کتنے بندے شہید ہوئے ہیں صحابہ علیہ رضوان جنگ بدر دے اندر 14 کتنے 14 آدمی شہید ہوئے انہاں شہیدہ دے اندر ایک میرے آقا دا غلام ہے جدا نام حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اے جس ویلے شہید ہو گیا کہ اماں نو مسئلے دا نہیں سی پتہ لوگاں نے آکھیا بی بی پتہ نہیں تیرا بچہ اپنے دے ہتھوں شہید ہویا ہے یا دشمناں دے ہتھوں شہید ہویا ہے اپنے دی تلوار لگی ہے یا انہاں دی تلوار لگی ہے تیر لگا ہے پتہ نہیں تیرا بچہ کیویں شہید ہویا کیویں مریا ہے اللہ اکبر کبیرہ ختم شریف دی محفل دے آن والے میرے آقا دی بارگاہ حاضر ہوئی عرض کیتی آقا اور تائی نے گلاں پیا کر دیا نے مینوں نہیں پتہ مسئلے دا میں نہیں جاندی میرے آقا فرمایا بی بی آ جا جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے میرے آقا فرمایا اماں مر جائے اے میرے آقا دے پیار والا جملہ سی شفقت والا میرے آقا فرمایا او بی بی مر جائے جنت کوئی ایک یہ جنت دے 8 دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جنتا کتنی ہے جنت 8 او دی سونیا میرا پتر جنت کی جساں کتھے اچھا اور کملی والے اے نہیں فرمایا بی بی آمنے سامنے دی گل کر جنت 7 آسماناں تے بیٹھے ہو تو بلا خود سبحان اللہ جنت 7 آسماناں تے آمنے سامنے دی گل کر میرے آقا فرمایا بی بی مر جائے تیرا پتر تے جنت فردوس کے اندر پہنچ چکا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلاموں میں قربان جاواں میرے آقا نے فرمایا بی بی تیرا پتر تے جنت فردوس سے اور پہنچ چکا ہے اے تے جنگ بدر دی برات ہے جنگ مرتد میں بالکل اشارہ لگ گفتگو کرنا چاہنا میرے آقا نے غلاموں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر جلوہ کر میں مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا جنگ مرتد دا حال برائے راست پہ بیان فرماندے نے کملی والے پہ فرماندے نے زید بن حارثہ شہید ہو گیا اور جھنڈا عبداللہ بن رواحہ دے ہاتھ آ گیا ہے میرے آقا فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا اور جھنڈا میرے آقا فرمایا جعفر تیار دے ہاتھ دے اندر آ گیا ہے کملی والے فرمایا غلاموں اور جعفر تیار بھی شہید ہو گیا ہے اور جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید دے ہاتھ آ گیا ہے اللہ نے جان سچا عطا فرما دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب پہلے عربیہ دی پیکار یاد سر سے اکثر پیان کرتے وہی نکل دی نا پہی نہیں علم دا کوئی حیضہ ہوگا نا حیضہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے علم دا حیضہ کوئی نہیں واقع سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام اے بھی حیض کسی نو پیسے دا حیضہ کسی نو علم دا حیضہ کسی نو ویسے تکبر دا حیضہ تکبر عزازی اللہ شیطان اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا میں بالکل سیدھا موضوع سے کہ میں پیا میں سجے کھپے نہیں میں کو زیادہ گالی نہیں آنا سجے کھپے آیا میں کو بالکل سادی گال دی اونچی آقا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام کملی والے برائے راست فرمایا غلاموں اللہ کی تلوار اللہ کے خالد بن ولید کے ہاتھ آ گیا ہے اللہ نے فتح فرما دی اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فتح فرما دی اچھا ہن توجہ کرے سونے سویا
تسا میرے بولے دے تک شاید پنجابی سمجھ نہیں آتی میں تو قاری صاحب کی بلا دے ہٹوں گے پیا بولنا ورنہ سریکی ہی تو دلوں کو اندازہ میں لا گھلا اٹھا سٹا کر لے سا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلاموں میرے آقا مسجد نبوی دور سے حضرت جعفر تیار دے کر دے مر گئے مولا علی دا ویر جعفر تیار کون ہے مولا علی دا ویر مولا علی دا ویر میرے آقا دے غلاموں میری سرکار حضور علیہ السلام حضرت جعفر تیار دے کر دے مر گئے میرے آقا فرمایا اسما آپ کی بیوی کو فرمایا اسما سبحان اللہ سبحان اللہ میں آدھا بیعت بینت تھی وے پیر صاحب آوازہ نہیں کلنے وال بیان کرے سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سایہ مریدین دے سارے سر دے علماء دے تادیر کا مدد رکھے توجہ ہے سے جیڑی گال پہ کرنا بلا یاد تک کروا بھول گیا نعرے وچ گال چلی گئی ہے میری سرکار حضرت جعفر تیار مولا علی کے فیل کے گھر تشریف لائے میری سرکار فرمایا اسما جی آقا فرمایا جعفر تیار دے بچے کتنے آقا او موجود ہیں بچے دوڑ گیا میرے آقا دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے آقا دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے حضرت بی بی اسماء نے عرض کی آقا اج پہ رو دے جی یتیماں نوں لے کے رو دے اللہ اکبر کبیرہ عرض کی حضرت بی بی اسماء نے سوڑیا ہے خیروں دے ان پہ پیار کر دو ان بچیاں نال جعفر دے بچیاں نال ان یتیماں نال پیار کر دو اتنے یتیم تو نہیں ہو گئے دل سرکار فرمایا اسماء جعفر دے بچے یتیم ہو گئے اے جعفر تیار جنگ اوٹا دے اندر شہید ہو گیا ہے اگلی گل سنو گے علماء قبلہ پیر صاحب دعا دے کہ دوسری تقیم نے میرے بتائے او میرے آقا دے غلام قبلہ پیر صاحب نے آقا دے غلام توجہ فرمایا میری سرکار واپس تشریف لے گیا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر میرے آقا جلوہ گھر میں میرے آقا جلوہ گھر میں صحابہ علی جان میرے آقا روتے پہنے رو رہے آقا ابراہیم سے توجہ فرمائے صبر کی روانی اور میرے آقا پہ رو گئے اچانک کملی والے مسکراہٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری بولی دے بندے آوے تو دھڑ وٹ کے پنجابی ہوگا نا میں آدھا وہ لوٹ کے نام نے کہا لوں پنجابی کتاب کرو آدھے نے خیر انگریزی بھی ہے ہوئے اللہ سرکار مسجد وچ بیٹھے ہوئے اچانک میرے آقا مسکرا ہوئے اپنی شان دے لے گئے او میرے آقا دے غلاموں یارہ بیار کتنی کملی والے ہو خیر دے روتے پیسا اچانک مسکرا ہوئے کملی والے فرمایا میرے غلاموں رونا تو میں پیاسا اپنے یارہ کی چڑھائی دے اندر یار سمجھ تک نہیں آئی رونا تو میں پیاسا اپنے غلامہ کی چڑھائی دے اندر میرا یہ گال کرنا ہے مطلب نہیں سمجھ نہیں آتا بولو یہ جو چھلڑ ہے نا چھلڑ قدمہ دا صدقہ آجا علماء دا بزرگاں دا صدقہ یہ پاؤں دیتے ہیں اس مالک تے میری اممہ تے میرے گولڈے والے پیرہ دا صدقہ یہ پاؤں ہے رات ہے صرف سب مسکرا کے بول پاؤں تو سبحان اللہ یہی بڑی گال ہے سبحان اللہ چاہتا تھا یہی بڑی گال سبحان اللہ آئینہ میرا گزارا ہو گیا اللہ اکبر اور میرے آقا دے غلام توجہ فرماؤ اور میری سرکار مسکرائے غلامہ نے ابھی کسی کملی والے خیر سی رو تو پیسے مسکرا پایا کملی والے فرمایا یارہ بھی جدائی اندر پیروں دے سا آقا پھر مسکرا پایا اور بندہ مسکراوے حسے کوئی وجہ ہو دی اللہ دے رسول اللہ دے رسول جانے اللہ اکبر وبیرہ میرے آقا دے غلاموں نبی بغیر حکمت نہیں مسکراتا اور میری سرکار فرمایا اور میرے غلاموں جس وجہ اپنے یارانوں غلاموں جنت دے اندر جمتی پلنگا بھی دکھائے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے او میرے یار مسکرا کے میں محمد نہ پڑے کہ میں بھی مسکرا
آمنے سامنے بیٹھے میرے یار اللہ اکبر وہ بیٹھے گال ہی کریں دے او مسکرا پن میں محمد بیٹھے میں بھی اچھا بات صحابہ تا نہیں آکیا سونے جنت تا اڑے ہے 7 آسمانہ تو پار ہے تسا مدینے بیٹھے ہو نا اے 14ویں صدی دا جدید ملا پیدا تھے ہی ہو علم نبی دا تلے دا ودے بس اللہ اے 14ویں صدی دا جدید عالم پیدا تھے ہی 7-8 سال کتابہ پڑھ کے 5 سال علم پڑھ کے آدھا ودے نبی دے صحیح ہو جائے جان چھوڑ سے پیٹر دے ایسا پہلے تنگ لگی دا قبلہ پیر صحیح حضرت داؤد پاک دربار لگیا ہی 2 منٹ صرف دربار لگیا ہویا صحیح عورت میری پئی ہے بی بی قبلہ پیر صاحب آگے من آج میں نے دادا اے ہے بھی ابے دی شان سنے سا بلکہ میں وہ گال نہیں سنے تھا میں ابے دی شان سنے تھا میرے جڑ جاتا ہے میں پورا کرے نا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات حضرت ام المومنین میں بھی تھا نعت چھایا تھا قبلہ قاری صاحب قبلہ پیر صاحب میرے سمیت سب بدن مادشاہ سبحان اللہ بالکل شان ہے بڑا مقامی بڑا مقامی ہاں جی زانی شرابی چور ڈکیت بندیاں وچ آوے تے 4 بندے کھڑے تھی کہ سلام کرن اون دے وچ کوئی ہوندا کمال نہیں پیچھے بڑھی ماں دی دعا دا کمال ہوندا سبحان اللہ ہاں جی جڑے 4 بندے حیا پہ کرے دین نا اے پیچھے اماں دے ابے دی دعا دا کمال ہے تیرا میرا کمال ہے نہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ موجود ہوں میں پردے دے پیچھے بیٹھی ہوں سرکار دی بارگاہ وچ نا ایک نوجوان آیا قالت جا رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ماؤ شیخ کبیر ایک نوجوان آیا خود نے ایک بڑا بابا بھی آئی سرکار فرمایا قال یا فلان اوے آن والے او فلان داخل اے تیرے نال کون ہے آنے سنے قال آتی میرا باپ ہے میرا پیو ہے میرا ابا ہے سرکار فرمایا او میرے غلام او نوجوانا 4 چیزوں کا حکم دے میں محمد لینا انہوں نے عمل کرنا تیرا کام ہے جنت کی زمانہ میں محمد کو کر گیا اے سارا عقیدہ بھی ہے الحمدللہ اللہ نے اپنے یار کو مختار کل بنایا ہے کرما والا قاری شریف کے اندر ایک دربار ہے پیر اسماعیل شاہ صاحب بخاری قبلہ پیر صاحب نے سید حضور کی آل ہے لیکن کرما والا مشہور ہے انہاں کو ایک مولوی صاحب آ گیا کہ سی تساں آدھے اللہ پاک نبی پاک کو علم کلی علم جزئی عطا فرمائے کتھا ہے آ فرمایا اوے مولویا اوے حیا کرو ایمان بچا وعلم آدم الاسماء كلها آدم کو اللہ کلا نے دے بے ایمان کلی جزئی عطا فرمایا زبان بند تھی کیوں گیا کلی جزئی تو لینا بندے کیا بات ہے اللہ اکبر مرلو میری مجبوری ہے ادھر پکا پیچھے میں نہیں گل کر سکتا اور اے حدیث سن کملی والے فرمایا 4 چیزاں دے عمل کرنا تیرا کام ہے جنت کی ضمانت میں محمد نے جنت کے سونے حکم فرماؤ میرے کملی والے فرمایا پہلا حکم سنو والا تمشی امامہ جب اپنے باپ دراز کسی سفر سے جاوے اگے نہ جاوے ابے تو پیچھے ابے کو پیچھا راوے اماں دی شان ہے لیکن ابے دا بھی بڑائی اماں دے پیرا تلے جنت تے ابا کھٹ تلے آوے نا اے سندا وی ایدا بھی بڑا کردار ہے بڑے بابے دا اے وی تیری میری خاطر حرام حلال نہیں رہتا دھوپ سردی گرمی نہیں رہتا رات روان نہیں رہتا محنت کرے دا وقت کتنی ابے دی ذات ہے استاد ہر استاد آوے ہر استاد شاگرد دعا دے میرے نال رابطے وچ راوے میرے نال رابطے وچ راوے یعنی اگا دعوت ہے ایک ابے دی ذات ہے جڑی کھولی چالیاں دی مولا میرے پتر کو میرے تو زیادہ رزق دے اچھا سرکار فرمایا والا تمشی امامہ وہ ونی یہ سفر دے ابے کو کاٹ نہ کرے ابے دے پیچھے چلے مار ونی کاٹ نہ کرے آقا حکم کر آقا ہو حکم فرماؤ میں عمل کرے سا اگلا حکم دے سرکار فرمایا والا تجلس قبلہ جڑا کہیں محفل دے لگے اپنے پیر کو پہلے نہ باوے جڑا پیر کو مارے تھکے آنکھیں دھکے مارے کیوں اللہ فرمایا وبالوالدین احسانا اللہ کے احسان کرا ہے اللہ یہ نہیں آکھا پیو مان عدل کرا ہے عدل تا نہیں آکھا احسان کیا ہے اس نے سلوک دا کیا ہے جڑا ظالم مارے دھکے پیو ولا تجلس قبلہ محفل جو بنیے تو پیو کو لو پہلے اساں جڑا قدر کرے نہیں ہوئے سب کو پتہ ہے غریب سونیا بھی حکم فرماؤ میرے آقا فرمایا سن میرے غلام ولا تدعو باسمہ اے اپنے
ابے کو تے نال سدے سلام کھچ کے نا سدے رحیم بخش کا ابو جی ادب نال احترام نال آکھیں اچھا سونے چوتھا حکم سرکار فرمایا ولا تستسب له کہندے پیو کو برا بھلا نہ آکھے اپنے پیو کو نہ آکھے سونے او بھی کوئی غلام ہے جڑا اپنے پیو کو برا بھلا آکھے سرکار فرمایا ادا مطلب ہے تو کہندے پیو کو برا بھلا آکھے او تیرے پیو کو آکھے تیرے پیو کو آکھیں کیا رہا ہے ویسے ابے دا بھی بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ بس میری یہ حاضری قبول جا فرماوے اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرماوے تو آنا آنا اللہ قبول جا فرماوے اللہ کریم قبلہ پیر صاحب کو میں پیش کرنا ہے نعرہ تکبیر یہ تو رہا ہے استقبال مرشد پاک دائیں استقبال پہ کر دے مول میں کر کے بیٹھے ہوئے